ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں فیلئر آف گورننس یا ایبسنس آف گورننس ٹو بی مور پریسائز نظر آ رہا ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں، اس میں شاید ایکسٹریمسٹ کم بیک کر سکتے ہیں. اور ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ سوات میں کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ نظر آئے ہیں جو کہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، وہ پبلک سمپتھی گین کریں. سمسام بخاری صاحب، ایسے حالات میں جب پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیرر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کی طرف سے بھی امداد کچھ خاطر خواہ نہیں آ رہی، برٹن کی طرف سے بھی خاطر خواہ نہیں آ رہی. دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ فرنٹ لائن سٹیٹ کہنا بھی ٹھیک ہے، ہماری یہ اپنی جنگ ہے یہ بھی کہنا ٹھیک ہے، اور ایکسٹریمسٹ کا کم بیک کرنا کسی بھی طرح سے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے برا ہوگا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یو ایس اور جو نیٹو فورسز ہیں دے آر ناٹ ڈوئنگ انف اس مدد میں. ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ان لوگوں نے وہاں بہت ظلم کیے ہوئے ہیں. جب آپ ڈوب رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا ایجنڈا کیا ہوگا وہاں پہ، لیکن اگر کوئی ہوگا تو یہ کم بیک کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. انہوں نے لوگوں کے سر کاٹے ہوئے ہیں، لوگوں کی بچیاں جلائی ہوئی ہیں، مساجد کو مسمار کیا ہوا ہے، گھر تباہ کیے ہوئے ہیں. اٹس ناٹ ایزی فار دیم ٹو کم بیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2005 کے فلڈز کے بعد بھی ارتھ کویک کے بعد بھی یہ حالات دیکھے، اور ابھی فلڈز کے بعد بھی اس طرح کی بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ایکٹیو ہیں. یہ جو ویکیوم کی آپ نے جو بات کی آف گورننس، جس میں انٹرنیشنل فیلیئرز بھی ہیں، نیشنل فیلیئرز بھی ہیں، یہ کتنا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک سائنس ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے کرائسس انالیسس. پاکستان اس وقت از این اسٹیٹ آف کرائسس. تو ہمیں سائنٹیفک انالیسس کرنا ہوگا کہ یہ کرائسس کیوں آیا، یہ انسرجنسی کیوں ہو رہی ہے، یہ ٹیررزم کیوں ہو رہا ہے. اس کی جو دو بیسک وجوہات ہوتی ہیں، وہ پہلی کہلاتی ہے سیکیورٹی گیپ. جبکہ حکومت رائج الوقت آپ کو پرسنل سیکیورٹی نہیں دے پاتی، آپ کو اکنامک سیکیورٹی نہیں دے پاتی، تو ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، اور ان گیپ میں یہ ایکسٹرا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں. پھر کہلاتا ہے کیپیسٹی گیپس. جب حکومت رائج الوقت آپ کو کیپیسٹی جسٹس پرووائڈ نہیں کر پاتی، آپ کو میونسپل سروسز پرووائڈ نہیں کر پاتی، تو ایک اور گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس گیپ میں پھر یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہیں یہ فل کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی بیسک ریزننگ ہے، سیکیورٹی گیپس، لیک آف سیکیورٹی اور لیک آف کیپیسٹی. جب تک یہ حکومت یہ دونوں چیزیں فل نہیں کرے گی تو ہم موقع دے رہے ہیں ایسی ایجنسیز کو اور ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ وہ ان ویکیومز کو پورا کر دیں. دیکھیں، سیلاب جو ہیں یہ 4000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں لکھے جا چکے ہیں، اگلے 4000 سال بھی یہ آتے رہیں گے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے کیپیسٹی گیپس، اپنے سیکیورٹی گیپس اس طرح فل کریں کہ جانی اور مالی نقصانات جو ہیں وہ نہ ہوں ان سیلاب کی وجہ سے. سیلاب یورپ میں بھی ابھی بھی آتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا انفراسٹرکچر کریٹ کر لیا ہوا ہے، انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سائنس اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے، ان کے حکمرانوں نے حکمرانی کی سائنس سیکھ لی ہے. تو کمی حکمرانی سیکھنے کی آ رہی ہے. ارشد، میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. گورننس، یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ویریس ڈکٹیٹرز آئے، اپنے لوکل گورنمنٹس کے ماڈل انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کیے. اس طرح کے حالات میں ہمیشہ لوکل گورنمنٹس بہت زیادہ لیڈنگ رول پلے کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب سے گورنمنٹ آئی، پرانی لوکل گورنمنٹس ختم ہوگی، نئے کا یہ سوچ رہے ہیں، الیکشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. یہ پروونشل ایشو ہے. ایک اور چیز ہے کہ ہم نے دے دیا پروونسز کو، پروونسز جب مرضی ان کو سمسام صاحب وہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں ہرگز آپ پہ میرا وہ کرٹیسائز کرنے کا نہیں ہے. پروونشل ایشو ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ناظم ہوتا ہے یا چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ہوتا ہے، آئی ایم ان فیور آف لوکل گورنمنٹس. میں یہ کہتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹس کا بڑا کردار ہوتا ہے. بلکہ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ یہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز یہ جو نالی سولنگ کا اور سڑکوں کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ابھی تک اس مینٹیلٹی سے، ایک منٹ میرے بھائی، ہم مینٹیلٹی سے دور ہی نہیں کر سکے. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، مگر یہ بھی اس کو بھی ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں اور ایجنسیز کر رہی ہیں. تو لوکل گورنمنٹس تو ہر حال میں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی آپریٹ کرتی ہیں ڈسٹرکٹ کمشنر پہ، جس کو اب ڈی سی او کہا جاتا ہے، تو اس پہ کرتی. صورتحال یہ ہے، ایک تو یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلی حکومت اس پہ بالکل اس کو اس طرح کوپ نہیں کر سکتی. وی نیڈ ایوری باڈی ان دیئر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ جو رپورٹ دکھائی اس میں آپ وہ میری ایک پریس کانفرنس دکھا رہے تھے، وہ جو بات میں نے کہی تھی، میں پھر بھی وہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے ایریاز ہیں، مور دین 50%، جہاں پہ آپ کی ایکچوئل ایکسیس جہاز کے، ہیلی کاپٹر کے علاوہ ہے ہی نہیں،
کیونکہ پانی اتنا ہے, سڑکیں بہ گئی ہیں, پل بہ گئے ہیں, تو یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ بہت بڑا ہے. دوسری ایک اور چیز ہے, ابھی میں یہ آخری بات کر کے ختم کروں, چائنا میں ابھی سیلاب چل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں پہ کتنے لوگ مر چکے ہیں سیلاب؟ سمسام بخاری صاحب, نہیں, آپ کے علم میں ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ وہ ابھی بھی مرے ہیں وہاں سمسام بخاری پہ. صاحب, اب وہاں پہ تو مینجمنٹ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس سیگمنٹ میں آپ نے جانا ہے, صرف ہم یہ پوچھنا چاہوں گا, اس میں میری غلطی نہیں, میں وقت پہ آ گیا تھا, آپ نے لیٹ شروع ٹاپ کیا. 3 پرائرٹیز حکومت کی کیا ہیں؟ جی ٹاپ 3 جو پرائرٹیز ہماری ہیں, ایک تو ریلیف اینڈ ریسکیو ہے کہ جتنی جلدی جہاں پہ خطرہ ہے جان ضائع ہونے کا وہ لوگ ریسکیو ہو جائیں, جس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی ریسکیو ہو گئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ خود نکل گئے ہوئے ہیں. کوئی 3,37,000 کی فگر میرے پاس آج کی ہے شام کی, جو لوگ ایویکویٹ ہوئے ہیں. بوٹس کام کر رہی ہیں, ایئر کام کر رہی ہیں, لیکن سب سے پہلے تو لوگوں کو محفوظ مقام پہ لائیں. پھر آؤٹ بریک یقیناً ہوں گے ڈیزیز کے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں آؤٹ بریک نہ ہو. میں نے ایک جگہ پہ پبی میں وزٹ کیا ہے 3 دن پہلے, آلریڈی سکیبیز وہاں پہ آ گئی تھی, ڈائریا آ رہا تھا, گیسٹرو آئے گا, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایون ورسٹ ان دا سندھ ایریا, کیونکہ وہاں کا ویدر گرم ہے, وہاں پہ مچھر زیادہ ہوں گے, یہ جو پانی کے جوہر بنے گے, تو یہ ڈیزاسٹر جو ہے نا یہ پانی گزرنے کے بعد ختم نہیں ہونا. پشاور اور نوشہرہ سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں ڈائریا میں تو ہم تو بھائی وہاں بیچ میں سے ہو کے اور خدا کے فضل سے میں تو I have been to more than 20 places, وہ میرا اپنا فرض ہے, کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے وہ, لیکن میں تو وہاں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ابھی تک, ایک ہاسپٹل میں نے دیکھا, ایک میک شفٹ ہاسپٹل, کہ جس کی ابھی تک وہاں پہ کچھ نہیں تھا, ان کے جو چارپائیاں ہیں, جو ان کے پولز ہوتے ہیں, کیا آپ ان کو کہتے ہیں, جو ان کی لیگز ہوتی ہیں وہ لوہے کے, they were in water. اب آپ بتائیں. سمسام بخاری صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو فیلئر ایک نظر آ رہا ہے ٹو کم ٹو پاکستان ریسکیو, اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور زیادہ آنا چاہیے. ایک ریسیشن ضرور ہے پوری دنیا میں, ہم ان کو مشنز کے ذریعے موٹیویٹ کر رہے ہیں. فورن آفس میں ان کو کیا ہے, جی بہت سارے لیے گئے ہیں مشنز کو, تمام کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اس میں فورن آفس میں منسٹر EAD نے اور فورن منسٹر نے ان کو سب کچھ کیا ہے. ہم انٹریکشنز جو ہیں رائٹ ناؤ, آئی ایم گوئنگ سم ویئر, جہاں پہ کچھ اسی طرح کے لوگوں کو کرنا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ NGOs کی جو بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے, اس سے میں مکمل متفق ہوں. ایک میڈیا نے بھی کہنا ہے, وہ بھی کہنا ہے کہ چلو جی حکومت کو تو نہیں کو دیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ویسے دے رہی ہے دنیا, لیکن NGOs بہت کا کم ہے. جو اسکیل آف ڈیزاسٹر ہے, میں نے آپ کو بتایا, صرف 275 روپے ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں جو بیچارہ سیلاب سے متاثرہ شخص ہے, کیسے اس میں گزارا کرے گا؟ پاکستانی قوم کا کوئی فرض نہیں بنتا. ہمارا پہلے فرض بنتا ہے, حکومت انٹرنیشنل $91 ملین آ رہی ہے. ہمارا پہلے فرض بنتا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہو, کہہ سکتے ہو. آپ کوئی بندوق رکھ کے تو ان سے پیسے نہیں لے سمسام سکتے. بخاری صاحب, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب اپنا فرانس میں آپ بھائی جائیداد دیکھنے چلے گئے, وہ یہاں پہ تھی, تو لوگوں کو آپ کیسے کنونس کریں گے؟ میں I'm not here to play politics, لیکن یہ جو لوگوں کا ایک سوال ہے, لوگوں کا سوال تو پیدا لوگوں کا سوال تو پیدا کر دیا گیا, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں, ذرا یہ بھی پتہ کر لیں وہ فرانس کی جائیداد پریزیڈنٹ کی ہے یا ان کے والد نے 82 میں خریدی تھی. یا تو صاحب یہ کہیں گے کہ انہوں نے کوئی حکومت کا, اگر 82 میں ان کے والد میں خریدی تھی تو اس وقت تو ان کا بھٹو خاندان سے رشتہ بھی نہیں تھا, ان کا رشتہ بھی نہیں تھا. اب آپ دوسری بات پہ چلے جائیں, اس کا لوگوں کو پتہ, لوگ تو تب آئیں گے نا جو جذبہ ہمیں پہلے دیکھنے میں نظر آتا تھا وہ اب لیک کر رہے ہیں. بھائی ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے, میڈیا اپنا رول پلے کرے, ضرور لوگوں کو روکے, جو مرضی کرے, لوگوں کو روکنا نہیں, ہمارا بھی مقصد ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور لوگوں کی امداد کی جائے. We will try our best, اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اور اپنے لوگوں کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے, اکیلی حکومت کے بس کا بات نہیں, ہم سب لوگ کام کریں. حکومت کی طرف کسی کی ذمہ داری نہ ہو, ان لوگوں کی طرف تو ذمہ داری. میڈیا ٹیلی تھونز کا طرح حکومت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر حکومت میں یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ جی میڈیا ہمارے مخالف ہے اور ایک ایجنڈے پہ چل رہا ہے, آپ اپنے پروگرامز دیکھیں اور ان کا آپ جو ہے ان کی آپ ایک سٹڈی کرا لیں کہ اس میں آپ ایک بات تو کرتے ہیں کہ جی کہ یہ ہونا چاہیے, اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں, تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا میرے پہ. کانٹینٹ انالیسس بڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. سمسام بخاری صاحب اس سیگمنٹ میں ہم سے اجازت لیں گے, اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اپنے موضوع پہ بات جاری رکھیں گے کہ پاکستان میں ہر سیلاب سے متاثرہ شخص کے لیے صرف 275 روپے فی کس امداد کے وعدے. ایک وقفے کے بعد.